بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم کی نظم آج پہلی نظم ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نظم ہوتا کیا ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہے تنظیم اور ترتیب۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام جو شعری شکل میں ہوتا ہے نظم ہوتا ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ہی ٹاپک پر لکھی جاتی ہے۔ شاعر اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ داخلی مطلب وہ اندرونی طور پر جو دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور خارجی جو اپنے ماحول سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ حیت مطلب اس کا سٹرکچر نظم کا کیا ہوگا، موضوع یعنی ٹاپک۔ تو حیت اور موضوع یعنی وہ غزل کی صورت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، مثنوی کی صورت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، مسدس بھی ہو سکتی ہے، مخمس بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کسی بھی حیت میں نظم لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن نظم کی یہ ایک بات ہے کہ وہ ایک مرکزی خیال اور ایک ٹاپک پر ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی موضوع کی۔ پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ قوافی کیا ہوتے ہیں؟ قافیہ، جو ہر شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، وہ لازمی ہوتے ہیں اس میں۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ جی، تو 10th کلاس نظم پڑھنے سے پہلے ہم نے نظم کے بارے میں پڑھ لیا کہ نظم کیا ہوتی ہے۔ اب تلمیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس نظم میں ہمیں تلمیح کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں لفظ یا الفاظ کے اس مجموعے کو تلمیح کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ صرف ان باتیں، یہ جو باتیں لکھی ہیں نا، صرف ان کی طرف چند لفظوں کی وجہ سے جو اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ کلام میں نظم ہو یا نثر ہو، قرآنی آیت، حدیث مبارکہ، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا بھی تلمیح ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں آپ: کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب یہ کوہ طور لفظ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور انہوں نے سوال اور جواب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب یہ آتش نمرود اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اب یہ نظم نمبر 1 ہے، خطاب بجوانان اسلام۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے اور پہلی نظم ہے جماعت دہم کی۔ غور سے سننا ہے، لفظوں کو انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو اس کا مفہوم سمجھ آ سکے اور تشریح کی جا سکے۔ تو پہلا شعر ہے: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، فکر کرنا، غور کرنا۔ گردوں مطلب آسمان یا زمانہ، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کہ اے نوجوان مسلمانوں، کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ تم لوگ کہاں سے ہو، کہاں سے تم لوگوں کا کون سے زمانے سے تعلق ہے اور کون سے آسمان کے تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو۔ اس شعر میں علامہ اقبال نوجوان مسلمانوں کو ولولہ انگیز ہو کر مخاطب کرتے ہیں کہ نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں ملت کی سربلندی ہے، اور علامہ اقبال نوجوانوں کو ان کا ماضی دکھا کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ شاندار ماضی تمہاری اسی قوم کا ہے جو آج پسپا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس سے نسبت رکھتے ہو؟ تم ایک عظیم تاریخ کے مالک ہو، اپنی حیثیت کو پہچانو اور ترقی کی جانب چلو۔ دوسرا شعر ہے: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اب یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا نا تلمیح کے بارے میں، یہ والا شعر تلمیح کا ہے کہ اس قوم نے تمہیں پالا ہے محبت کی آغوش میں، محبت کی گود میں تمہیں اس قوم نے پالا ہے جس نے دارا کے سر کے تاج کو پیروں میں کچل ڈالا تھا۔ دارا کون تھا؟ بادشاہ، ایران کا بادشاہ تھا، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ مسلمانوں کے ساتھ
جب ایران کی سلطنت پر انہوں نے کیا تھا، ان کو بلایا تھا کہ ایمان لے آؤ، وہ نہیں آئے تو ان کے خلاف جنگ کرنے کا یہ دارا نے پلان کیا تھا کہ کچھ ایسا کریں گے، تو مسلمان ان کے مقابلے میں جب گئے تو چند مٹھی بھر ایمان والے ساتھ تھے اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ دارا کو شکست دی تھی، تو دارا کے سر کا تاج انہوں نے پاؤں میں کچل ڈالا۔ تو اپنی پہچان کرو، علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو کہ تم لوگ کیسی بہادر قوم سے تعلق رکھتے ہو کہ وہ کبھی کسی کے اس میں دہشت میں نہیں آئے اور بہادر تھے اور ہمیشہ جیت جایا کرتے تھے۔ تمدن آفری خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفری کا مطلب ہے تہذیب کو پروان چڑھانے والے، خلاق آئین قانون بنانے والے، جہاندار دنیا پہ سرداری کرنے والے، حکمرانی کرنے والے۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب جس میں یہ لوگ پروان چڑھے ہیں وہ شتر بانوں کا گہوارہ تھا، یعنی جو شتر کہتے ہیں اونٹوں کو بناتے اور ان کو پالتے تھے وہ لوگ، ان لوگوں نے دنیا کو قانون بنا کر دیے، دنیا کی تہذیب بنائی اور دنیا پہ حکمرانی کی۔ تو علامہ اقبال اپنے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ ذرا پہچانو، ذرا تدبر کرو کہ تم لوگ کون ہو اور کن لوگوں سے تم لوگوں کا تعلق ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی کہتے ہیں کہ مفلسی، غریبی، اور اکثر مسلمان جو تھے وہ غریب تھے، اگر غریب تھے کوئی مسلمان تو وہ بہت زیادہ غیور تھے۔ غیور مطلب غیرت مند تھے، بہت زیادہ ان میں غیرت تھی، وہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ منم کہتے ہیں انعام کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا۔ تو منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ گدا کون گدا؟ جو فقیر ہیں، غریب ہیں، غربت میں ہیں، لیکن اللہ والے ہیں اور غیرت مند ہیں۔ تو ان غیرت مند لوگوں کو، اللہ والوں کو دینے والے ڈر سے دیتے نہیں تھے کہ کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرے، تو وہ ان سے ڈر کے ان کو نہیں دیتے تھے کہ کہیں ان کی عزت پر، ان کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ تو علامہ اقبال بتا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ دیکھو تم لوگوں کا تعلق کس قوم سے ہے، وہ کیسے تھے اور تم لوگوں کو کیسا ہونا ہے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاندار و جہاں بان و جہاں آرا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں اب اور تم سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں، صحراؤں میں رہنے والے کیسے لوگ تھے۔ وہ جہانگیر تھے، دنیا کو فتح کرنے والے، دنیا پر جہاندار، حکمرانی کرنے والے، جہاں بان وہ دنیا کو بنانے والے، جہاں آرا، آرا آرائش سے ہے، سجانے والے۔ وہ لوگ جن سے تمہارا تعلق ہے، جہاں کے تم ٹوٹے ہوئے ایک تارے ہو، وہ لوگ دنیا کو بناتے، سجاتے اور اس پر حکمرانی کرنے والے لوگ تھے۔ وہ صحرا سے اٹھے تھے، وہ شتربانوں کو پالتے تھے اور وہ اس قدر تمدن آفرین اور جہاندار ہو گئے تھے اور وہ غیور تھے۔ اپنی جو ہے نا بیس، اپنی نسبت کو اچھی طرح سے پہچانو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ نقشہ کھینچنا یعنی مکمل تصویر بنا دوں الفاظ کے ذریعے، تیرے تخیل یعنی تمہارے سوچ، تمہارے آئیڈیا، تمہارے خیال سے فزوں تر ہے، بڑھ کر ہے، بلند تر ہے وہ نظارہ، یعنی تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ کس قدر مہربان تھے، کس قدر بہادر تھے، کس قدر غیرت مند تھے، کہ میں اپنے الفاظ کے ذریعے وہ تمام تصویر تم لوگوں کے سامنے کھینچ کے تو رکھ دوں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے جو تم لوگ ہو، تم لوگوں کے خیالوں سے یہ بہت بڑھ کر ہے، بہت اونچی بات ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اب یہ پچھلے شعر اچھی طرح پڑھ کر جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آبا کہتے ہیں آبا و اجداد کو، باپ دادا کو، کہ
جو تم ہو تمہارے باپ دادا سے تو مجھے تمہارا کوئی تعلق نسبت یعنی تعلق نظر ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ تم گفتار ہو اور وہ کردار تھے۔ گفتار مطلب باتیں کرنے والا، کردار کر کے دکھانے والا، عمل کر کے دکھانے والا۔ تمہارے آباء و اجداد عمل کر کے دکھاتے تھے اور تم لوگ صرف پلاننگ کرتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ تو ثابت یعنی تم ٹھہرے ہوئے ہو، رکے ہوئے ہو۔ وہ سیارہ یعنی وہ متحرک تھے، وہ حرکت میں رہتے تھے، تو تمہاری تو کوئی تعلق ان سے ہو نہیں سکتی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی یعنی گم کر دی، ہم سے گم ہو گئی، کھو گئی ہم۔ اسلاف بزرگوں کو کہتے ہیں، میراث وراثت کو کہتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں وراثت دی تھی وہ ہم سے کھو گئی، گم ہو گئی۔ ثریا کہتے ہیں 7 ستارے جو آسمان پر چمکتے ہیں۔ اور زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یہاں پر آسمان سے مراد ہے دنیا، ظالم دنیا، کہ زمین پر ثریا پر ہم لوگوں کی اسلاف نے ہمیں پہنچا دیا تھا، ستاروں تک پہنچا دیا تھا۔ دنیا والوں نے ہمیں اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، کیونکہ ہمارا تعلق نہیں رہا اپنے بزرگوں سے ویسا جیسا وہ لوگ تھے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ حکومت کا کیا رونا روئیں، وہ تو ایک عارضی شے تھی، وہ مستقل نہیں تھے، کیونکہ ان کا آئین مسلم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ تو صرف حکومت کرتے ہیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ علم کے موتی، وہ بزرگوں نے ہمارے جو علم اور کے موتی اور کتابیں ہمارے لیے چھوڑی تھیں، ہمارے آباء و اجداد نے، جن میں اپنا علم لکھا تھا، محفوظ کیا تھا اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اب ہم انہیں ان کتابوں کو یورپ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل سپارہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سپارہ، پارا کہتے ہیں مرکری کو۔ مرکری جب پارے کے اوپر ذرا سا بھی ایسے زور سے ٹچ مارے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو ہمارا دل پارے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم اپنی کتابوں کو یورپ میں۔ کون سی کتابوں کو؟ جو ہمارے مسلمان بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، فلاسفر جنہوں نے لکھی، جیسے خوارزم، البیرونی، ابو علی سینا، ان کی کتابیں جو ہیں وہ یورپ میں پڑھی ہیں اور وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے اس اسلاف کو جو ہماری تھی، ہماری وراثت تھی، گم کر دیا اور دنیا نے ہمیں ثریا سے زمین پر پھینک دیا۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں انہوں نے انگریزوں کے مغرب کے طور طریقے کو اپنا بنا لیا ہے اور غلام ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کے پاس دو ہی چیزیں ایسی تھیں جن سے وہ ہر معرکہ فتح کرتے تھے، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ مسلمانوں نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا، تو جب مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی ان تعلیمات اور ان کتابوں کو کھو دیا تو ان کو اب اس کا کوئی ملال بھی نہیں ہے۔ جو کتابیں ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی تھیں، مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے مسلمان ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ اب ان سے مغرب والے فائدہ اٹھا کر ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ نظم کو غور سے پڑھا کریں، لفظوں کو انڈر لائن کر کے ان کے مطلب لکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ شکریہ۔